لطائف علمی کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، کوئی اسلامی تاریخی واقعہ کے پس منظر میں فرمائیے کون سا واقعہ ہے آج؟ اس حوالے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں جی، اور فقہ کے چوتھے امام ہیں۔ پہلے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سعودیہ وغیرہ میں یہ حنبلی مذہب جو ہے عام طور پہ آفیشیل طور پہ رائج ہے۔ بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا علم و معرفت کا۔ اور جیسے ان کا واقعہ میں نے بتایا بھی تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اللہ قرب کا کیا طریقہ ہے، تو بتایا کہ قرآن کی تلاوت۔ یہ وہ شخصیت ہیں۔ تو جب ان کا وصال ہونے لگا تو بستر مرگ پہ ہیں، تو شاگردوں نے تلقین کی، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس لیے کہ جب روح نکل رہی ہو تو اس وقت تلقین کی جاتی ہے۔ وہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ تلقین کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں اس کو، یہ تلقین نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت وہ ایک خاص تکلیف میں ہوتا ہے، کیفیت میں، تو اس کو آپ جھٹک دے کے نہ پڑھے تو آپ بدگمان ہوں گے اس کے بارے میں۔ اس لیے تلقین کا طریقہ اس کے سامنے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیں تو خود اس کی زبان بھی چل پڑے گی، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب شاگردوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو امام احمد ابن حنبل جو سامنے دیکھ رہے ہیں، فرمایا لا لا لا، یہ بول رہے ہیں۔ اچھا، تو شاگرد بڑے حیران کہ یہ پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے، صرف لا لا بول رہے ہیں، پوری بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کیفیت مدوشی کی سے نکلے ہیں، ہوش میں آئے ہیں، تو شاگردوں نے کہا حضرت وہ آپ کو ہم کلمہ تلقین کر رہے تھے، آپ پورا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے تھے، آپ لا لا کہہ رہے تھے، اس کا کیا مطلب؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں وہ اس کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم لوگ جو کلمے کی تلقین کر رہے تھے تو ابلیس سامنے ظاہر ہوا میرے۔ اچھا، ابلیس ظاہر ہوا، اور ابلیس نے کہا احمد ابن حنبل تو میرے جو ہے نا وار سے نکل گیا، یعنی تو اب صحیح سالم ایمان لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، تو بچے نکلا مجھ سے، میں نے ساری زندگی بڑے حملے کیے تم پہ، لیکن تو جو ہے کامیاب ہو گیا، تو نکل گیا میرے ہاتھ سے، یہ اس نے کہا۔ جب اس سے یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں کہا نہیں، لا ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی بھی جان ہے، ابھی نہیں، کیا پتہ ابھی ایمان پہ مروں کہ نہ مروں، پتہ نہیں کون سا کلمہ کفر جاری ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی مجھے اپنے نفس پہ اطمینان نہیں ہے، تو وہ لالا جو میں کہہ رہا تھا وہ ابلیس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب میں بالکل مر جاؤں گا، روح نکل جائے گی اور ایمان پہ مروں گا، اب کامیاب ہوں گا۔ اچھا، یہ تو میں وہ لا کہہ رہا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ اولیاء اللہ جن کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں بھی مل چکی ہیں، انہی کا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ جب کسی کشتی پہ مسافر گزر رہے تھے تو کسی کو چھینک آئی، چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، یہ کہا۔ اب آپ کو پتہ سنت یہ کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب کشتی دور چلی گئی، آپ نے کنارے پہ کشتی کھڑی تو اس کو کہا یار تم جانے یہ 2 پیسے کی اجرت لو اور مجھے یار اس کشتی کے قریب لے جاؤ، کیونکہ نبی کی میں سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بٹھایا اور جلدی سے لے گیا، اور وہاں قریب جب آپ پہنچ گئے اور آپ نے کہا یرحمک اللہ، یہ کہا اور واپس آگے کنارے پہ۔ جیسے کنارے پہ آئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اب آواز آئی کہ احمد ابن حنبل آج تم نے جنت 2 پیسے میں خرید لی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، 2 پیسے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ دیکھیے اتنے سے عمل تو اللہ تعالیٰ تو جن کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں سنا دی گئی ہوں، وہ کہہ رہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی بھی ہمیں نفس پر اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم ایمان پہ مرے کا نہ مرے۔ جی جی، تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ آج ہم 2 نمازیں 4 روزے رکھ کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہو جی بس جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہو گیا، جنت تو ہمیں ملنی ہے۔ نہیں، یہ امام اعظم حنبل جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اگلے چند لمحوں کے اندر، کفر پہ مروں گا کہ ایمان پہ مروں گا۔ اس لیے ایمان کے بارے میں انسان کو ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ جو مانگتے ہیں نا کہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان کا خاتمہ یہ بڑی ضروری، یہ خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ خوف رہے اپنے نفس پہ کہ یار پتہ نہیں مجھے یہ خاتمہ ایمان پر ملے گا کہ نہیں ملا، تو اب اللہ سے بار بار منظوریاں لے رہے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا کر، کلمہ نصیب ہو۔ تو یہ اور رمضان کے مہینے میں یہ خوف آپ کو ویسے مفت میں مل رہا ہے،
بالکل اس کی وجہ سے تو ہم کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں اور خواہشات سے دور ہیں. تو یہ خوف کی دولت احسان کا درجہ ویسے مفت میں مل گیا. اس کے اندر یہ ایمان کو مانگنا بہت ضروری ہے. کثرت سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں جو ایمان کا خاتمہ جو ہے وہ عطا فرما دے، اس سے خاتمہ نصیب ہو کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ عین ساری زندگی عبادت گزاری اور آخر میں کوئی ایسا کبر کر بیٹھے کہ تیری نظر سے گر جائے. تو یہ کرتا رہے. اور وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ آپ کے لیے کر دیا جائے. جی. اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے. تو مغفرت کا یہ جو عشرہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا عشرہ اس میں آپ اپنے بخشش کا فیصلہ کروا لیں. اور اللہ جب ایک دفعہ آپ کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا، اب سمجھ رہے کہ آپ کا ایمان بھی سیف ہو گیا. اب انشاءاللہ خاتمے میں ایمان بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ملے گی. وہ اس کو حاصل کریں. اور اس کا طریقہ وہی واضح میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ 2 رکعت کا اہتمام اب آپ کریں کہ پچھلا سارا سمیٹ لیں اور 2 رکعت آگے والا سمیٹنے کے لیے بھی کرتے رہیں. 2 رکعت روز پڑھیں کہ یا اللہ ایمان کا خاتمہ عطا فرما اور یہ اس عشرے کے اندر آپ بخشے گا، میرے لیے تو فیصلہ کر ہی دیں. ہو سکتا اللہ آپ کو قرائن کے ذریعے سے، سچے خوابوں کے ذریعے سے ظاہر بھی کر دے کہ تجھے میں نے دے دی بخشش اپنی، تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہ 2 رکعت کا عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگتے رہے. اسی ٹاپک پہ اور